سینئر صحافی امتیاز عالم کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لڑتے لڑتے ہو جائے گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ یہ معلوم نہیں چونچ تحریک انصاف کی گم ہوگی یا پھر دم پی ڈی ایم کی، اور یہ سیاسی تماشا وطن عزیز کی حیران و پریشان نگاہوں نے کئی بار دیکھا، اور پھر طویل عرصے تک سیاسی سناٹا اور طویل رات۔ 1956 کے آئین کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات کیا اس لیے ملتوی نہیں ہوئے تھے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں عوامی لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی جیسی قوم پرست جمہوری جماعتیں نو آبادیاتی دور کی آمرانہ باقیات کو بہا لے جاتی؟ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سینئر صحافی امتیاز عالم کہتے ہیں کہ کیا 1977 میں متحارب سیاسی قوتوں پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کی جماعتوں میں بات چیت کی کوششوں اور سیاسی سمجھوتے کے باوجود بحران کے سیاسی حل میں دیر کروا کر جمہوریت کی صفیں لمبے عرصے کے لیے لپیٹ نہیں دی گئی تھی؟ پھر پہلے احتساب پھر انتخاب کا نعرہ لگا کر پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا کر طویل آمریت کو مسلط نہیں کر دیا گیا تھا؟ کیا سیاسی قوتوں میں محض آرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف سے اپنی چپقلش میں سیاسی بساط الٹ نہیں دی تھی اور منتخب وزیر اعظم کو عمر قید اور ملک بدر نہیں کر دیا گیا تھا؟ امتیاز عالم مزید کہتے ہیں کہ کیا مقتدرہ اور وزیر اعظم نواز شریف کی تیسری حکومت میں خارجہ پالیسی اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ایکسٹینشن کے مسئلے پر ایک منتخب وزیر اعظم کو تا حیات نااہل کر کے پابند سلاسل نہیں کر دیا گیا تھا؟ کیا اپنے ہی تخلیق کردہ ہائبرڈ نظام میں لائے گئے وزیر اعظم عمران خان سے نالا ہو کر مقتدرہ نے سیاست سے ہاتھ کھینچ کر حکومتی تبدیلی کی راہ ہموار نہیں کر دی تھی؟ اور کیا ہمیشہ سیاستدانوں کی باہمی چپقلش سے مقتدرہ کو کھل کر کھیلنے کے مواقع میسر نہیں آئے؟ موقع تو اب بھی ہے، لیکن نہ جنرل کاکڑ جیسی ڈپلومیسی دہرائی جا رہی ہے، نہ پاک فوج اور اس کے نئے سالار جنرل عاصم منیر فوج کی سیاسی بدنامی یا پھر یوں کہیے سیاست کے کوئلوں کی دلالی کا گناہ اپنے سر لینے پر آمادہ ہے۔ امتیاز عالم سوال اٹھاتے ہیں کہ ماضی کے پے در پے سیاسی فیصلوں سے بار بار بدنامی اٹھانے کے باوجود عدالت عظمیٰ اور عالیہ اپنے سیاسی فیصلوں سے خود کو متنازع بنانے کے باوجود کیا سیاسی بحران کا کوئی قابل عمل اور متفقہ حل نکال پائیں؟ جبکہ سیاسی قوتیں ہیں کہ اپنے اپنے فوری اہداف کے حصول کے لیے ناقابل مصالحت ٹکراؤ میں باہم مشاورت اور تصفیے کے لیے تمام تر دروازے بند نہیں کیے جا رہی ہیں۔ ملک ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور اپوزیشن کی تحریک انصاف آئے روز ٹکراؤ کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ہر دل عزیز رہنما عمران خان تمام سیاسی مخالفین کی مٹی پلیت کرتے ہوئے ان سے کسی طرح کے مکالمے پر راضی نہیں۔ دوسری جانب جوابی احتساب کی آتش اتنی بھڑک رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز شعلہ فشاں ہیں۔ وہ انتخابات سے پہلے احتساب کا نعرہ لگا رہی ہیں اور اپنے حریف عمران خان کو سیاست بدر کروانے اور اپنے قائد نواز شریف سے کی گئی سیاسی زیادتی کے ازالے سے ہموار سیاسی میدان کا تقاضا کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف سے سیاسی زیادتی کے ازالے کا مطالبہ تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کو اسی طرح کی زیادتی کا نوالا بنا کر کیسے سیاسی میدان ہموار ہوگا، سوائے سیاسی واک اوور کے بے اصول اور ناپائیدار حصول کے؟ ایسے میں سیاسی بحران کے حل کے لیے آسمان سے فرشتوں کی مداخلت کی دعا سے کیا حاصل ہونا ہے؟ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ موجودہ ملک کی سیاسی حالات کو حل کرنے کے 4 امکانات ہیں۔ اول، جیسا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے اکثریتی فیصلے کا حکم ہے کہ پہلے انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے منعقد کر لیے جائیں، جس کے لیے تحریک انصاف تیار ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اس کی شہباز حکومت تیار نہیں، اور نہ ہی انتظامیہ کے ادارے اور عدلیہ کا عملہ تیار ہے۔ اوپر سے ڈیجیٹل مردم شماری زوروں سے جاری ہے، جس کے نتائج اپریل میں ہی میسر آ جائیں گے، جن کے تحت نئی حلقہ بندیاں آئینی طور پر درکار ہوں گی۔ اس سب کے باوجود اگر الیکشن شیڈول کے مطابق پنجاب اور اس کے ہفتہ 10 روز بعد خیبر پختونخوا کی صوبائی انتخابات منعقد ہو بھی جائیں تو ان کی شفافیت کو یقینی بنانا شاید ممکن نہیں۔ کوئی نہ کوئی فریق انہیں تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دے گا، اور اکتوبر میں ہونے والے قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے سے پہلے مشکوک ہو جائیں گے، اور سیاسی بحران لا حاصل ہو جائے گا اور تھمنے کا نام نہ لے گا۔ دوم،
کسی نہ کسی طرح 30 اپریل کو پنجاب اور بعد ازاں خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کو انتظامی بہانے یا کسی ممکنہ حادثے یا بڑی دہشت گردی یا معاشی ایمرجنسی کے باعث ملتوی کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس پر بہت سیاسی خلفشار برپا ہوگا اور عدالتی مداخلت ہوگی یا پھر جھٹکا، جس کے نتیجے میں نہ جانے کیا انتظامی خلا پیدا ہو جائے۔ ملکی حالات ابتری کی جانب اس قدر بڑھیں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاک فوج مداخلت پہ مجبور ہو جائے گی اور ممکن ہے سیاسی سمجھوتا کرنے پر مخالف سیاسی کیمپوں کو مجبور کرے یا پھر سے مارشل لا کی طرف چل نکلے اور سیاستدان پھر سے ہاتھ ملتے رہ جائیں اور نہ جانے ملک کس عظیم تنہائی کی جانب لڑک جائے۔ چہارم پھر سے پارلیمنٹ متحرک ہو جائے گی، جس میں تحریک انصاف کے اراکین کی واپسی کو یقینی بناتے ہوئے کسی آئین اور سیاسی میثاق کی راہ ہموار کی جائے۔ یہ آپشن یقیناً آئینی، پارلیمانی، جمہوری اور سیاسی اعتبار سے پائیدار ہو سکتا ہے۔ یہی راہ سیاستدانوں کے لیے ہر اعتبار سے بارآور بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سیاستدان مرنے مارنے پر تلے بیٹھے ہیں اور باہمی مکالمہ اور سیاسی سمجھوتے پہ ابھی تک تیار نہیں۔ سوچتا ہوں کہ اگر پی این اے اور پی 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 میں 1977 میں مذاکرات ہو سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں، جبکہ مجوزہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کی طرح کا کوئی خدشہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ امتیاز عالم سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ مذاکرات ہوں تو کیسے ہوں؟ جنرل کاکڑ کی طرح جنرل عاصم منیر اس پر ابھی بظاہر تیار نظر نہیں آتے اور وہ اپنا دامن صاف رکھنا چاہتے ہیں، جو بہت خوش آئین بات ہے۔ تو پھر کون ہے کہ جو بقول ڈاکٹر اکمل حسین گھنٹی بجائے؟ اس حوالے سے سول سوسائٹی کی غیر متنازع جمہوری اور آئینی اقدار کی علمبردار شخصیات مل کر نیک نیتی کے ساتھ شاید کسی طرح کا مصالحتی کردار اس حد تک ادا کر سکیں کہ وہ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے ایک متفقہ انتخابی فریم ورک اور ٹائمنگ پر کھلے مذاکرات پر راضی کریں۔ سول سوسائٹی کے اس مصالحتی گروپ کا صرف یہی کام ہو کہ وہ انتخابات کے انعقاد پر تمام پارلیمانی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھ کر معاملات کو سلجھانے پہ راضی کرے اور ان مذاکرات میں ایک معاون آبزرور کا کردار ادا کرے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ اور اس میں دیر کیسی؟ سیاسی بحران کے حل کے لیے فرشتے آسمان سے اترنے سے رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔